سیدہ یا طاہرہ یا راضیہ یا فاطمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ درود بھیجیں ان کے بعد محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شب شہادت عصمت اللہ الکبریٰ حضرت فاطمۃ الزہراء بنت نبی مکرم اسلام سلام اللہ علیہا ہے، اور اسی مناسبت سے خانوادہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام شیعیان جہان خصوصاً حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں ہدیہ تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، حضرت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کے حوالے سے گفتگو کرنا ایک انتہائی سخت امر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اعزاز بخشا ہے کہ ہمیں محبان فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا میں سے قرار دیا ہے، اور انہی کی دی ہوئی معرفت اور علم کے ذریعے سے ہم لب گشائی کی جسارت کرتے ہیں۔ پس اس بنا پر آج چاہتا ہوں کہ اس وقت میں کہ جو مجھے دیا گیا ہے، اور کچھ مومنین کے ایصال ثواب کی بھی مجلس عزا ہے، مجلس شہادت ہے، جناب فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا روحی لہ الفدا کی تعلیمات کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں کہ جو چیز ہمیں سیدہ کائنات کی تعلیمات میں سر فہرست نظر آتی ہے وہ آپ کا خلوص ہے۔ یوں تو ہر معصوم نے در حقیقت مختلف حوالے سے تربیتی پہلوؤں کو بیان کیا ہے، اور اگر ہم فاطمی ثقافت اور فرہنگ اور فاطمی تمدن کو بیان کرنا چاہیں تو اس میں جو عنوان ہمیں نظر آتا ہے فرہنگ و ثقافت و تمدن فاطمی کا، وہ در حقیقت جہاد در راہ خدا، ولایت کے دفاع اور اپنا سب کچھ راہ ولایت میں قربان کر دینا ہے۔ پس اس بنا پر سیدہ کائنات کی تعلیمات میں جو چیز سب سے زیادہ واضح نظر آتی ہے وہ ولایت کا دفاع ہے، اور اس راہ ولایت میں اپنا سب کچھ قربان کر دینا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ شہزادی کونین سلام اللہ علیہ نے اپنی تعلیمات میں بہت سارے نکات کو بیان فرمایا ہے کہ جس میں سے ایک نکتہ خلوص کا ہے، اور اس کے لیے سورہ دہر یا سورہ انسان کی 8ویں اور 9ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور یہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں مسکین و یتیم و اسیر کو۔ یطعمون الطعام یعنی یہ لوگوں کی شکم کو پر کرنے کے لیے، ان کی ضروریات کو ان تک پہنچانے کے لیے مسلسل کوششیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت در حقیقت ان کی پوری زندگی پر چھائی ہوئی ہے۔ مسکینا و یتیما و اسیرا، مسکین و یتیم و اسیر کو،
اور جب کھانا کھلاتے ہیں تو ممکن ہے کوئی شکریہ ادا کرے، کوئی تھینک یو کرے، کوئی کہ قدردانی کرے، کوئی سپاس گزار ہو، تو کیا کہتے ہیں انما نطعمکم، دیکھو ہم نے جو تمہیں کھانا کھلایا ہے لوجہ اللہ، اللہ کے لیے، خالصتاً اللہ کے لیے کھلایا ہے۔ انما نطعمکم، ہم نے جو تمہیں کھانا کھلایا ہے، ہم جو تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں، طعام دے رہے ہیں، یہ وجہ الہی ہے، یہ برائے خدا ہے، یہ للہ ہے، یہ وہ خلوص ہے کہ جسے یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور ہم نے کھانا کھلایا لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ تم سے جزا چاہیے نہ تم سے شکریہ چاہیے۔ یہ اخلاص کی اعلیٰ ترین منزل ہے کہ جہاں پر احسان کرنے والا، محسن، نیکی کرنے والا، عمل خیر کو انجام دینے والا کیا کہہ رہا ہے؟ لا نرید منکم، ہم تم سے کسی قسم کا ارادہ نہیں رکھتے، ہم تم سے کسی قسم کی جزا نہیں چاہتے، اور نہ صرف جزا چاہتے ہیں بلکہ زبانی بھی تمہارے شکریہ کے محتاج نہیں ہیں۔ پس یہ وہ بنیادی چیز ہے فرہنگ و ثقافت و تمدن فاطمیہ سلام اللہ علیہ میں کہ جس میں خلوص ہمیں نظر آتا ہے، اور آپ کا یہی خلوص ہے کہ جس کی بنا پر آج در حقیقت نسل سعادات پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ آپ کا یہی جہاد ہے، راہ ولایت میں آپ کا دفاع ہے، اور راہ ولایت میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ در حقیقت اس فرہنگ و ثقافت فاطمی کے ذریعے سے پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ اور انشاءاللہ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے المہدی منا، کہ جناب امام مہدی علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہم میں سے ہیں اور نسل فاطمہ میں سے ہیں۔ نسل فاطمہ میں سے در حقیقت ایک خاص امتیاز عطا کیا ہے حضرت رسول کائنات نے رحمت للعالمین نے، کہ وہ جناب زہرا کی نسل سے ہوں گے۔ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم اہل بیت سے ہیں، لیکن نہیں، ان کو حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی نسل سے خاص طور پر متصل کر دینا، منسوب کر دینا، یہ خود عظمت جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ پر بین دلیل ہے۔ پس اس بنا پر ان دو آیات کی روشنی میں سورہ انسان یا سورہ دہر کی 8ویں اور 9ویں آیات کی روشنی میں در حقیقت میں کچھ کلام کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے قبل میں چاہتا ہوں کہ عظمت جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ اور آپ کے کام کی اہمیت اور آپ کے مقام اور آپ کی منزلت اور آپ کی شرف کے متعلق کچھ نکات عرض کروں، اور پھر آپ کی انتہائی نورانی اور خوبصورت حدیث کو آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ وہ یہ کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ شب و روز میں 1000 رکعت سے افضل میرے لیے تسبیح ہے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ پڑھنا ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ ایک موقع پر رسول اللہ کی خدمت میں مولا کائنات اور آپ تشریف لے جاتے ہیں اور ایک خادمہ کا سوال کرتے ہیں، تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کہتے ہیں کہ میں اس سے بہتر ایک تمہیں ذکر دیتا ہوں، اور وہ ذکر یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد، خصوصاً نماز واجب کے بعد جو ہے اس کو پڑھا کرو، اور وہ کیا ہے؟ اور وہ 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ ہے، اور اس کا نام ہی تسبیح فاطمۃ الزہرا پڑ گیا، کہ نام بھی تسبیح ہے اور کام بھی تسبیح ہے۔ کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تسبیح ہے حضرت فاطمۃ الزہرا پڑھنا 1000 مستحب رکعات سے افضل ہے، یعنی 500 نمازوں سے افضل ہے۔ توجہ کیجئے گا، پس یہ تسبیح جو ہے انتہائی خلوص چاہتی ہے عزیزان گرامی، اور عرفاء اور علماء کے بارے میں ہے کہ وہ انتہائی خلوص اور توجہ کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھا کرتے تھے اور پڑھا کرتے ہیں۔ خود حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خامنئی دامت برکاتہ کے بارے میں ہے
کہ آپ انتہائی توجہ اور خضوع اور خشوع کے ساتھ در حقیقت آپ اس تسبیح کی تلاوت فرماتے ہیں. چونکہ اس تسبیح کو تعقیبات نماز میں سب سے پہلے ذکر کیا گیا ہے، اول درجے پہ ذکر کیا گیا ہے، لہذا تعقیبات میں جو اعلیٰ ترین درجہ ہے وہ تسبیح حضرت فاطمۃ الزہرا، جس کے لیے امام نے فرمایا کہ 1000 رکعات سے افضل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی 1000 نمازوں، 1000 رکعت نماز سے جو قربت انسان کو حاصل ہو سکتی ہے، اس سے کہیں زیادہ انسان ان تسبیحات کو پڑھ کر در حقیقت اللہ کی قربت کو حاصل کر سکتا ہے. کہ اللہ اکبر، کہ نماز کی ابتدا بھی اللہ اکبر سے ہے، نماز کی تسلیم بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر یہیں سے متصل کر دیتا ہے اپنی اس دنیا میں لوٹنے کے بعد سے، کہ یہاں سے انسان جو ہے اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ مسلسل، یعنی ایک خدا کی عظمت ہے، ایک خدا کی حمد و ثنا اور تعریف ہے، اور پھر ایک جو ہے وہ خدا کو منزہ قرار دینا ہے، پاک قرار دینا ہے. یہ ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں. دوسری چیز یہ کہ جو عظمت جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ اور آپ کے مقام سے متعلق 2 احادیث نقل کروں گا، اور وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، لہذا میں واپس اپنی منزل کی طرف آؤں گا خلوص کی جانب. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر بلایا حبیب کبریا کے در حقیقت مالک و خالق نے، اللہ جل جلالہ نے، تو وہاں پر ایک سیب بہشتی جنتی سیب آپ کو عطا کیا. جب آپ نے اسے کھولا تو اس میں سے ایک نور ساطع ہوا، اور نور اتنا تھا کہ پوری جنت جو ہے وہ روشن و منور ہو گئی. تو بعض روایات میں ملتا ہے کہ فرشتوں نے حیران ہو کے پوچھا تھا خداوندہ یہ نور کیسا ہے، اور بعض روایت میں ہے کہ امام معصوم سوال کیا کہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے، تو وہاں پر امام نے اس حدیث کے مطابق فرمایا تھا، اور شب معراج کی حدیث کے مطابق جو ہے وہ جب سیب آپ نے کھولا تھا تناول فرمانے کے لیے تو اس میں سے جو نور نکلا تھا، تو رسول اللہ نے فرمایا تو اس کی عظمت اور جو اس کی جلال اور جبروت تھا اس نور کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استفسار فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے خود کہ یا الہی، اے میرے معبود، اے محلی، کیسا عظیم نور ہے جو در ہم مدہوش کیے دے رہا ہے. تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ھذا من نوری، یہ میرے نور کا حصہ ہے، یہ میرے عظمت و جلال کا حصہ ہے، اور اس سے میں نے زمین و آسمان کو خلق کیا ہے. اور وہ والی روایت کو جو امام معصوم سے ہے کہ جناب زہرا کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے، جناب زہرا کو زہرا اس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا اور زمین و آسمان جو ہے، کائنات جو ہے وہ جناب زہرا کے نور سے منور ہے. اور فرمایا تھا اسی حدیث میں جو امام سے سوال کیا گیا تھا، وہاں پہ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں اس عظیم نور کو جو میرے نور کا حصہ ہے اس کو سب سے افضل نبی، جو سب سے آخری نبی، اس کے صلب میں قرار دوں گا. اور مناقب میں ابن خوارزمی نے جو اہل سنت کے عالم دین ہیں انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ جب شب معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے لہجہ علی، مولا علی میں کلام کیا ہے. اور جب پوچھا تو کہ ام خاطب تک یا اللہ ام یا علی، کہ اے اللہ تو مجھ سے مخاطب ہے یا علی مجھ سے مخاطب ہے، یعنی لہجہ علی تھا، اللہ کا آواز علی تھی. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا مجھے کسی سے مقایسہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اے محمد چونکہ تم میرے مہمان ہو اور آج میں نے تمہیں مہمان بنایا تو تمہارے دل میں علی کی محبت سے زیادہ کسی اور کی محبت کو نہیں پایا، لہذا آج کے دن میں نے لہجہ علی میں کلام کیا. اور پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اہل سنت کے عالم دین ابن خوارزمی لکھتے ہیں اپنے کتاب مناقب میں کہ فرمایا تھا خلقتک من نوری و خلقت علی من نورک. توجہ رکھیے گا، اے محمد، اے حبیب، اے میرے محبوب، میں نے آپ کو اپنے نور سے خلق کیا ہے اور علی کو آپ کے نور سے خلق کیا ہے. اس لیے جو دعا ندبہ میں ہم پڑھتے ہیں انا و علی من نور واحد و سائر الناس من شجر شتیٰ، میں اور علی ایک نور سے ہیں،
یہ عظمت ہے مولا کائنات ہے کہ آپ کو اللہ نے در حقیقت، اللہ اکبر، دیکھیے کہ اللہ نے اپنے نور سے محمد مصطفیٰ کو خلق کیا اور محمد مصطفیٰ کے نور کا ایک ٹکڑا علی مرتضیٰ کو بنایا، اور کسی کا انا والی من نورن واحد، اور علی ایک نور سے ہیں، لیکن عظمت ہے جناب سیدہ کائنات شہزادی کونین عصمت اللہ کبریٰ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے فرمایا کہ یہ میرا نور ابا عظمت و جلال ہے، اور اس کو یہ میرے نور کا حصہ ہے۔ خاص طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے در حقیقت آپ کو اپنے نور سے خلق فرمایا ہے کہ مولا علی کی فضیلت، اگر وہ مولا کائنات ہیں تو آپ سیدہ کائنات ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ ہے مقام فاطمۃ الزہرا، یہ ہے مقام شرف حضرت فاطمۃ الزہرا۔ اور پھر عزیزان گرامی، معصومین کی طرف سے جو ہمیں روایات ملتی بہت عجیب ہیں۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمائے کہ ہم اہل بیت در حقیقت آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ تمام حجت خدا، تمام مخلوقات خدا پر حجت ہیں، اور ہماری ماں فاطمۃ الزہرا ہم ائمہ پر حجت ہے۔ اللہ اکبر۔ واقعاً اس کلام کی گہرائی کو سمجھنا ہمارے بس سے باہر ہے، مگر یہ کہ جو کچھ تعلیمات اہل بیت اور احادیث اور اخبار اہل بیت میں آیا اور عرفاء، علماء و محققین اور محدثین نے بیان فرمایا ہے، گنجائش نہیں ہے کہ اس وادی میں اترا جائے کہ ہم پر ہماری ماں فاطمۃ الزہرا حجت اور ہم اللہ کی تمام مخلوق پر حجت ہیں۔ اور آخری روایت عرض کروں اور آپ کی زحمت اور آپ کو اصل موضوع پہ لے جاؤں، اور وہ ہے اخلاص۔ عزیزان گرامی، جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی معرفت کے ساتھ فرمایا کہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی معرفت در حقیقت شب قدر کی معرفت ہے۔ جس نے شب قدر کو پہچان لیا اس نے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کو پہچان لیا۔ شب قدر کیا ہے؟ خیر من الف شہر، خیر ہے، یہ بہتر ہے، یہ 1000 مہینوں سے، 1000 مہینے تقریباً 80 برس، یعنی ایک پوری لائف انسان کی، در حقیقت ایک پوری زندگی انسان کی ایک طرف، اور ایک شب قدر ایک طرف۔ اور شب قدر کا بھی وہ حصہ کہ جس میں انسان اس حقیقت کو پالے، اس راز کو، اس سر الہی کو حاصل کر لے۔ تو جس نے شب قدر کو پا لیا اس نے در حقیقت عظمت و مقام و سریت حضرت عصمت اللہ کبریٰ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کو پا لیا۔ پس اس بنا پر جناب فاطمۃ الزہرا کی معرفت بہت عظیم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ علماء نے بیان کیا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کربلا کی جانب گامزن تھے، ایک موقع پر حر نے راستہ روکا تھا اور آپ کے اسب کی اور فرس کی لگام پر ہاتھ ڈالا تھا، تو امام حسین نے فرمایا تھا ثقلت امک، ثقلت کا امک، کہ تیری ماں تیرے عزا میں بیٹھے، تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ تو اس وقت اس نے سر جھکا لیا، اس نے یہ نہیں کہا، اس نے کہا کہ مولا میں آپ کی ماں کا نام نہیں لے سکتا۔ یہ ادب تھا، یہ احترام تھا حضرت سیدہ کائنات کا کہ جس نے در حقیقت حضرت حر علیہ السلام کو حر علیہ السلام بنا دیا۔ اور پھر وہ شب عاشور، وہ شب قدر تھی، وہ مقام فاطمہ زہرا، وہ نام حضرت زہرا کا احترام تھا۔ توجہ رکھیے گا، مجھے نہیں معلوم کہ حضرت حر کو کتنی عقیدت تھی، کتنی معرفت تھی، لیکن نام حضرت زہرا، اللہ اکبر، سیدہ کا نام اپنی زبان پہ نہ لے کر آنا اور امام کے حضور در حقیقت احترام کے قائل ہونا، اس نے حر کو حر بنا دیا اور شب عاشور کو حر کی شب قدر بنا دی کہ ایک سال میں 1000 نہیں، اللہ اکبر، 1000 مہینوں سے افضل ہے، ایک سال میں 1000 سالوں کا راستہ، کروڑوں سالوں کا راستہ حر نے طے کیا۔ کہ اگر کروڑ سال بھی ملتے حر کو، کروڑ سال کی زندگی ملتی، لیکن اگر شب قدر اور شب عاشور اور عظمت و مقام فاطمہ زہرا کا ادب اور لحاظ اور احترام نہ ملتا تو کوئی فائدہ نہیں تھا، لیکن اس ایک شب عاشور اور شب قدر نے حر کو حر بنا دیا۔ عزیزان گرامی، یہاں پر
بس میں چاہتا ہوں کہ یہ وہ مقام ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو، یہ وہ شرف ہے۔ آئیے اس بی بی کے در پہ آتے ہیں اور ان کی فرہنگ سے، ان کے ثقافت سے، ان کے تمدن سے آشنا ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ ہر امام نے کوشش کی ہماری تربیت کے لیے، ہر معصوم نے کوشش کی ہے ہماری تربیت کے لیے جہاں تک ہو سکا۔ بدلا مہجتہ فیک لیستنقذ عبادک من الجہالت وحیرت الضلالت، 40 کی زیارت امام حسین علیہ السلام کی، کہ بدلا مہجتہ فیک، جو کچھ تھا حسین نے قربان کر دیا، لیستنقذ عبادک من الجہالہ، تاکہ نجات دے تیرے بندوں کو، حسین تیرے اے خدا تیرے بندوں کو نجات دے، من الجہالت وحیرت الضلالہ، تاکہ وہ جہالت اور گمراہی کی سرگردانی سے نکال لے۔ اللہ اکبر۔ پس عزیزان گرامی توجہ رکھیے گا کہ ہر معصوم نے کوشش کی ہے، اور بی بی کی پوری زندگی، یہ 18-19 برس کی زندگی بی بی نے در حقیقت تربیت میں گزار دی، امت کی مدافع ولایت قرار پائیں، اور اپنا تن من دھن سب کچھ علی کے لیے قربان کر دیا۔ سلام اللہ علیہ، بی بی میری جان آپ پہ فدا ہو، میری روح آپ پہ فدا ہو۔ لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ اس ثقافت فاطمی کو زندہ کیا جائے، اور جتنا جتنا ہم آخری زمانے کی جانب بڑھ رہے ہیں عزیزان گرامی، جتنا جتنا ہم آخر الزمان کی جانب قدم بڑھا رہے ہیں، ہمیں ضرورت ہے ولایت مداری کی، ولایت محوری کی۔ اس لیے کہ آخری زمانے میں ہمیں کہا گیا کہ دین سے جڑے رہو، جس کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے آخری زمانے میں کہ 2 غیبتیں ہوں گی، ایک طولانی ہوگی اور ایک چھوٹی ہوگی۔ جو طولانی غیبت ہوگی اس میں جو ہے وہ ہدایت کے آثار کم سے کم ہوں گے، تو تمہیں دعائے غریق پڑھنی چاہیے۔ راوی نے پوچھا دعائے غریق کیا ہے؟ فرمائے یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے خدا مجھے اپنے دین پر ثابت قدم فرما۔ دیکھیے گا، اے خدا یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پلٹانے والے، میرے دل کو اپنے دین سے جدا مت کر۔ ثبت قلبی علی دینک، ثابت قدم کر دے میرے دل کو اپنے دین پر۔ دین کیا ہے؟ 5ویں امام فرما رہے ہیں بنی الاسلام علی 5، 5 چیزوں پہ دین قائم: الصلاۃ والصوم والحج والزکوٰۃ والولایہ، نماز اور روزہ، زکوٰۃ، حج اور ولایت۔ اور جتنی تاکید اس ولایت کے بارے میں ہے، نہ نماز کے بارے میں، نہ روزے کے بارے میں، نہ زکوٰۃ کے بارے میں، نہ حج کے بارے میں ہے۔ توجہ کیجئے گا۔ پس آخری زمانے میں کیا ہے؟ ولایت سے جوڑنا ہے، ولایت محوری ہے، ولایت پذیری ہے، ولایت کو محور بنانا ہے، جس کے لیے اور مختلف علماء نے فرمایا کہ اگر عقیق کی انگوٹھی پہنو تو ہاتھ میں جو پتھر ہو وہ بھی ولایت محور ہوگی۔ اس پتھر عقیق نے، اس سنگ عقیق نے سب سے پہلے گواہی دی ولایت مولا کائنات کی۔ اور اگر پیشانی بھی زمین پہ رکھ رہے ہو تو حسین کے لہو والی مٹی، تربت امام حسین علیہ السلام ہو، امام حسین کا خون جہاں گرا ہے وہ تربت ہوگا، وہ نہ ہو تو خاک کربلا ہو، ورنہ کسی بھی خاک پر۔ ولایت محور بنائے کہ سر سجدے میں جھکے خدا کی بارگاہ میں ہو تو پھر کیا ہے؟ ولایت محور بنو۔ زینت اختیار کرنا چاہو تو ولایت محور بنو۔ پس آخری زمانے کے لیے اس لیے ہمیں فرہنگ فاطمی کی ضرورت ہے، اور یہ ایثار ہے، یہ فداکاری ہے جو آج ہمیں در حقیقت نسل فاطمی میں اور فاطمی کیمپ میں نظر آتا ہے۔ اور جتنے بھی افراد اس کیمپ میں، اس محاذ میں شامل ہیں، ان سب میں ایثار ہے، جہاد ہے، شہادت کا ولولہ ہے، جوش ہے، خدمت کا جذبہ ہے۔ اس کی واضح ترین مثال یہ شہداء ہیں جو آج باطل کے مقابلے میں اپنے سینوں کو سپر کیے ہوئے ہیں۔ آج فرہنگ فاطمی کی جتنی ضرورت ہے اس آخری زمانے میں کہ دجالی نظام میڈیا کے ذریعے سے اور اس کورونا وبا کے پیچھے جو عالمی سامراجی طاقتوں کا ایک جال بنا ہوا ہے، در حقیقت وہ سب لوگوں کو لاک ڈاؤن میں مبتلا کر کے اپنی من پسند چیزوں کو ان پر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ فرہنگ و ثقافت و تمدن فاطمی کو رائج کیا جائے تاکہ ہم فی زمانہ اس دجالی نظام کو سمجھ سکیں، سازشوں اور فطروں کو سمجھ سکیں، اس کا مقابلہ کر سکیں۔ واضح ترین مثال قاسم سلیمانی کی ہے، ایک
عمر رسید جنرل در حقیقت کیا ہے، کس طریقے سے دشمن کی آنکھ کا کاٹا ہے، کہ اس کے در حقیقت بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے آج مجاہدین در حقیقت وہ کامیابی کی منازل طے کر رہے ہیں۔ یہ تنہا ایک مختصر ٹیم کے ساتھ در حقیقت کیا ہے، دشمن کی آنکھ کا کاٹا بنا ہوا ہے۔ لہذا فی زمانہ ہمیں جتنی ضرورت ہے، اور ابھی بہت ہی عظیم مفکر، عالم دین، فقیہ، مجاہد، مفسر، معلم اخلاق و عرفان حضرت آیت اللہ محمد مصباح تقی یزدی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے، جن کے لیے آیت اللہ خامنئی نے فرمایا تھا آج سے 30 سال پہلے کہ متحری زمان ہے آیت اللہ مصباح یزدی۔ اگر آج ہم اسلام کو پیش کرنا چاہتے ہیں تو آج میں جو ہے مصباح یزدی جو ہے متحری زمان ہے۔ آیت اللہ مصباح یزدی کہتے ہیں میں اپنی اس 80 سال میں، اس 80 سالہ زندگی میں، جس میں میں 70 سال تقریباً اور 65 سال میں کتاب و سنت اور اہل بیت علیہ السلام کے در سے وابستہ رہا ہوں، اس میں جو ہمیں شخصیت نظر آتی ہے وہ حضرت آیت اللہ خامنئی کی ہے۔ اور یہ ولایت محوری کہ یہ اس زمانے کا قمبر ہے، اگر یہ اس زمانے میں ہوتے تو یہ قمبر مولا کائنات ہوتے۔ وہ صفات، وہ سوچ، وہ تدبیر، وہ حکمت جو قمبر میں تھی مولا کائنات کے اس اعلیٰ ترین مولا کے خادم میں، وہ آیت اللہ خامنئی میں نظر آتی ہے۔ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں جڑ جانا ہے۔ حضرت مصباح یزدی کہتے ہیں ہمیں جڑنا ہے، ولایت محور ہونا ہے، ولایت فقیہ کا اتباع کرنا ہے، در حقیقت ہمیں جڑ جانا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم در حقیقت فرہنگ و ثقافت و تمدن فاطمی کو رواج دیں، رائج کریں اپنے اندر، اپنی تعلیمات کے اندر، اور در حقیقت آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس خلوص کو، اس اخلاص کو آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے روایت ہے کہ فرمایا کہ من اسعد الی اللہ خالصۃ عبادتہ احبط اللہ عز وجل الیہ افضل مصلحتہ۔ بی بی فرماتی ہیں، شہزادی کونین فرماتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ترین عبادت کو اوپر بھیجتا ہے، احبط اللہ عز وجل الیہ افضل مصلحتہ، تو وہاں پر اللہ نازل کرتا ہے، حبوط کرتا ہے، بھیجتا ہے اس بندے کے لیے اپنی بہترین مصلحت کو، کہ اے بندے جو تو خالص ترین عبادت کر رہا ہے، میں اپنی جانب سے تیری بہترین مصلحت کو تیرے لیے حبوط کر رہا ہوں، نازل کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، حبوط اور نزول میں فرق ہے۔ نزول میں درجہ بدرجہ در حقیقت کسی چیز کو گریجولی جو ہے وہ آسان و نرم اور سہل بنایا جاتا ہے۔ قرآن جس طریقے سے عالم لوح محفوظ میں ہے ویسے تنزل نہیں کیا اس نے، بلکہ وہ آہستہ آہستہ جبرائیل امی کے ذریعے سے الفاظ کے قالب میں، آیات اور سوروں کے ڈھانچے میں در حقیقت اس کتابی صورت میں ہمارے سامنے آیا ہے کہ جس کے لیے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر یہ قرآن اپنی حقیقت کے ساتھ نازل ہوتا تو پھر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو نزول میں، تنزل میں در حقیقت درجہ بدرجہ اس کی انٹینسٹی اور شدت کو کم کیا جائے، لیکن حبوط ایک دم ہے۔ اہبطوا، اتر جاؤ زمین میں، حضرت آدم کے لیے کہا تم اتر جاؤ زمین میں، اس میں کوئی گریجولی نہیں ہے، بلکہ فوراً آدم کو زمین میں بھیج دیا گیا۔ تو فرمایا کہ من اسعد الی اللہ خالصۃ عبادت سے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ترین عبادت کو صعود دے گا، پہنچائے گا اوپر، احبط اللہ عز وجل الیہ افضل مصلحت، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی مصلحت کو توجہ رکھے گا، بندے کی مصلحت کو در حقیقت اس کے لیے نازل فرمائے گا۔ یہاں پر جو خلوص کا نقطہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے، من اسعدہ، سعادہ صعود سے اوپر چڑھنے سے ہے، پس یقیناً کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جو ہمارے اعمال کو یہاں سے اٹھا کر اس قرب الہی کی منزل تک لے جائے کہ جہاں پر ہم اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکیں، اور وہ چیز در حقیقت کیا ہے، وہ خلوص ہے۔ توجہ رکھے گا،
مجھے ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ یاد آ رہا ہے. خلوص کے تو بہت سارے واقعات ہیں لیکن ایک بہت ہی عجیب اور دل کو چھونے والا واقعات یاد ہے. 2 عالم دین تھے. دونوں نے کہا کہ دیکھو ہم میں سے جو بھی مر جائے گا وہ اپنے عالم برزخ کے حالات کو بیان کرے گا. ان میں سے ایک عالم دین کا انتقال ہو گیا. کچھ دن بعد وہ خواب میں آئے اور اس نے کہا کہ میں تم سے وعدہ کیا تھا، آج میں عالم برزخ سنانے آیا. تو جو عالم زندہ تھے انہوں نے پوچھا بتاؤ کہ تمہارا کیا حال ہے. کہا کہ جب مجھے اوپر لے جایا گیا اور جب سوال جواب ہوا قبر میں تو میری کوئی نہ نماز کام آئی نہ روزہ کام آیا، حتیٰ کہ میں نے جو مجلس عزا پڑھی تھی وہ بھی کام نہیں آئیں. امام حسین نے ان کو بھی رد کر دیا، ردی کی ٹوکری میں ڈال دی گئی. نہ نماز، اللہ اکبر، نہ روزہ، نہ خیر کچھ نہیں. کہہ لیں میں یکتا تنہا تھا، فقط ایک مجلس میرے کام آئی. اب یہ جو عالم دین کا انتقال ہوا بہت خطیب توانا اور بہت ہی شہرت رکھنے والے عالم دین سے. کہہ لیں ایک دفعہ میں جا رہا تھا، ایام عزا تھے، تو میں نے ایک بہت ہی غریب عورت کو دیکھا کہ جو میرے سامنے آ کر پھٹے پرانے کپڑوں میں کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی آپ اس شہر کے، اس ملک کے بہت بڑے خطیب ہیں، لیکن میں آپ سے درخواست کروں گی آپ میرے گھر میں آ کر مجلس عزا پڑھیں. میرے گھر میں کوئی نہیں ہے کہ جو مجلس عزا پڑھے، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ میرے مجلس عزا پڑھیں. میں نے کہتے ہیں وہ عالم دین جو خواب میں آئے ہیں عالم برزخ سے، کہتے ہیں اپنے دوست کے خواب میں کہ میں نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا. جب میں اس کے گھر پہنچا تو وہاں کوئی بہت بڑا مجمع نہیں تھا، گنتی کی چند خواتین موجود تھیں جن کو اس نے جمع کیا ہوا تھا. الغرض ہے کہ میں نے وہاں ایک مختصر سی مجلس پڑھی، مصائب پڑھے. جب میں جانے لگا تو اس عورت نے ایک مختصر سی رقم جو ہے ہدیہ ناقابل جو ہے مجھے دیا. تو کہتے ہیں کہ نہیں بی میں آپ سے پیسے نہیں لوں گا، میں آپ سے ہدیہ نہیں لوں گا. کہا کہ نہیں میں سارا سال کام کرتی ہوں اور امام حسین کے لیے پیسہ جمع کرتی ہوں تاکہ مولا حسین کے ذاکر کو پیسہ دے سکوں. اللہ اکبر. آپ کو یہ پیسہ لینا ہوگا. میں بادل ناخواستہ وہ پیسہ لے لیا. کہتے ہیں کہ وہی مجلس میرے کام آئی ہے. اللہ اکبر. نہیں معلوم عزیزان گرامی خلوص اتنا عظیم چیز ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمارے اعمال کو در حقیقت جناب فاطمہ زہرا فرمانی تمہارا کوئی بھی عمل ہوگا تم معمولی سے معمولی عمل کرو. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرے کے برابر عمل خیر و شر ہوگا، اس کو دیکھو گے. لہذا فرماتی ہیں کہ من اسعد صعود سے ہے، پہنچائے گا جو اپنے عمل کو اوپر. توجہ رکھیے گا. جیسے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو خدا کے پاس نیکی ایک لے کر آئے گا اسے 10 نیکی کا ثواب ملے گا. لے کے تو آؤ. انسان بہت سے اعمال انجام دیتا ہے لیکن وہ ضائع و برباد ہو جاتے ہیں. پس اس بنا پر میں بہت تیزی کے ساتھ منزل طے کروں تاکہ میں اپنے وقت مقررہ تک مجلس ختم کر سکوں مصائب کے ساتھ. کہ من جاء بالحسنہ، جو حسنہ اور نیکی لے کر آئے خدا کی بارگاہ میں، کیونکہ بہت سارے اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم انجام دیتے ہیں لیکن وہ ختم ہو جاتے ہیں، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، ان کے اثرات مٹ جاتے ہیں. یہاں پہ فرمایا من اسعد، جو پہنچائے اللہ کے لیے اللہ خالص عبادت، خالص ترین عبادت کو اپنی خلوص کے ذریعے سے پہنچائے گا. بی بی فرماتی ہیں اب یہاں پر کیا ہے، خدا کہہ رہا ہے اے میرے بندے تو نے اپنی خالص ترین عبادت کو در حقیقت مجھ تک پہنچایا ہے، لہذا میں خالص ترین جو تیری مصلحت ہو سکتی، جس میں تیری صلاح اور بہتری اور بہبود ممکن ہے، وہ تجھ تک بھیجوں گا. احبت اللہ عز وجل الیہ افضل مصلحت، افضل ترین، فاضل ترین، خوبصورت ترین، در حقیقت یوں کہوں کہ جس میں کوئی داغ نہیں، کوئی دھبا نہیں، کوئی میل نہیں، کوئی کچیل نہیں، کچھ نہیں. وہ پاک ترین اللہ سے، جمیل ترین، خوبصورت ترین اللہ کی جانب سے جو چیز نازل ہوتی ہے اس سے انسان کی مصلحت کہا جاتا ہے. مصلحت کیا چیز ہے؟ مصلحت یعنی جسے میں انجام دوں تو میرا ایمان سلامت رہے، میری زندگی کارآمد رہے، میں زندگی کو سمجھ سکوں. عزیزان گرامی زندگی کی مصلحتوں میں سے ایک مصلحت زندگی کے مقصد کو سمجھنا ہے، زندگی کے وقت کی قدر کرنا ہے،
زندگی کو صحیح طور پر در حقیقت سمجھ کر بر وقت عمل کے لیے فیصلہ کرنا ہے، یہ افضل ترین مصلحت ہے۔ وَإِلَّا بہت سارے لوگ ہمیں مل جائیں گے جن کے پاس وقت ہے، زندگی ہے، لیکن انہیں زندگی قدر نہیں ہے۔ جن کے پاس زندگی ہے اور قدر ہے، وہ بعض اوقات لا علمی کی بنیاد پر، جہل کی بنیاد پر، غلط فیصلوں کی بنیاد پر جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں، نقصان اٹھاتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ فیصلے بھی کرتے ہیں لیکن ان کے فیصلے ان کے کام نہیں آتے، انہیں وقت کی قدر نہیں ہوتی، یا وہ بر وقت فیصلہ نہیں کر پاتے۔ یہ سب ان سب کا تعلق مصلحت سے ہے۔ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں واقعاً کہ زندگی جتنی بھی ہے ہماری بابرکت ہو، پر برکت ہو اور فائدہ مند اور ثمر رساں ہو، تو پھر عزیزان گرامی ہمیں سمجھنا ہوگا، خدا کی طرف خالص ترین عبادت کو، یعنی جو کچھ میں پیوریفائی کر کے اللہ کی بارگاہ میں بھیج سکتا ہوں۔ شہزادی کونین فرماتی من اسد الی اللہ، تم بھیجو ادھر سے احبت اللہ، ادھر سے صعود ہوگا، ادھر سے نزول ہوگا، ادھر سے حبوط ہوگا۔ یعنی بالکل ایسا ہی ہے کہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے، جتنا تم در حقیقت خدا کی طرف خالص ترین عبادت کو بھیج رہے ہو، اتنا ہی در حقیقت خدا کی جانب سے بہترین مصلحت نازل ہو رہی ہے۔ یعنی جتنا وزن آپ ڈالتے چلے جا رہے ہیں اتنا وہاں سے آتا چلا جا رہا ہے، جتنا گڑ ڈالتے جا رہے ہیں اتنی ہی مٹھاس بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان گرامی، یہ وہ عظیم ترین چیز ہے اور یہ وہ خالص ترین چیز ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ اس آخر الزمان میں جس چیز کی کال پڑ جائے گی، قحط پڑ جائے گا، وہ یہی خلوص ہے۔ آج ہر چیز دکھاوے کے لیے، شو آف کے لیے، نمود و نمائش کے لیے اور ریاکاری کے لیے ہوتی جا رہی ہے۔ دین گرامی، اس فرہنگ فاطمی کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جناب فاطمۃ الزہرا اپنے مقام عصمت سے در حقیقت ہمیں متوجہ کر رہی ہیں کہ دیکھو جہاں تک ہو سکے خلوص کو اپنایا جائے، اور یہ وہ خلوص ہے جو ان سے توسل سے آتا ہے۔ شہید غالباً برنسی کا واقعہ ہے کہ وہ نوجوان تھا اور اس کی جو سر ٹیم تھی یہ حضرت زہرا سے توسل کیا کرتا تھا کہ جہاں پر بھی عراق کے خلاف ایران کی فوج کو کوئی مشکل پیش آتی تھی، بہت ہی گھمبیر مشکل پیش آتی تھی، اس کو اور اس کی بٹالین کو بلایا جاتا تھا، اور پھر یہ جب جاتے تھے تو ہر راستہ جو ہے وہ طے کر لیتے تھے۔ ایک مقام پر ایک عملیات میں اور ایک جگہ پر حملہ کرنا تھا، آپریشن تھا، تو وہاں پر ایک مشکل تھی کہ وہاں پہ اندھیرا تھا اور غالباً مائنز بھی تھیں، تو وہاں پر اس کی ٹیم کو بلایا گیا اور یہ آیا تو وہ کہا کہ یہ مسئلہ ہمیں یہاں سے عبور کرنا ہے اور راستہ کلیئر ہونا چاہیے۔ تو یہ شخص جو ہے، یہ نوجوان جو ہے، جن کے لیے حضرت امام خمینی نے کہا تھا کہ یہ ایک رات میں سالوں کا، صدیوں کا فاصلہ طے کرتے ہیں، کیونکہ ان کو معرفت ہے، ان کو توسل ہے، ان کا ارتباط ہے، ان کا رابطہ ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے کچھ منٹ دیجئے، کچھ وقت دیجئے، چلا جاتا ہے، واپس آتا ہے، کچھ کیلکولیشن ہوتی ہیں، کچھ اینگلز ہوتے ہیں، کہتا ہے اس اینگل پر رکھ کے جو ہے نا یہاں فائر کیا جائے۔ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اندھیرے میں فائر کرنا شروع کیا تو دیکھا سامنے جو نشانے پہ چیز، جہاں پہ گولیاں بم برسائے جا رہے تھے، وہ بہت بڑے بڑے دھماکے، ہولناک دھماکے ہو رہے تھے۔ پتہ چل رہا تھا کہ اندھیرے میں جو مارا جا رہا ہے وہ در حقیقت 100% دشمن کے نشانوں کو ٹھکانہ بنا رہا ہے۔ تو لوگ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے پوچھا کہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں، کہ 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی اور سیدہ کائنات سے توسل کیا کہ بی بی یہ آپ کے ہیں، یہ آپ کے ماننے والے ہیں، یہ آپ کے نام لیوا ہیں۔ وہی کہ جو سرکار دو جہاں نے پہلی جنگ میں، جس میں 313 مسلمان خالص تھے، خلوص والے تھے، خدا والے تھے، مسلمان جہاد والے تھے، شہادت والے تھے، ولایت والے تھے، وہ سر رکھے کہ خداوندہ یہی ہیں تیرے نام لیوا، اگر یہ بھی ختم ہو گئے تو تیرے اس زمین پہ تیرا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا۔ وہی اس نوجوان الفاظ ہو رہا ہے کہ بی بی ہم تیرے نام لیوا ہیں، ہم تیرے نظام کے لیے، تیرے فرزند مہدی کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب میں سجدے سے اٹھاؤں تو زمین پر یہ ہند سے یہ کیلکولیشن لکھی ہوئی تھی جو میں تمہیں دے دی۔ یہ ہے توسل، یہ ہے خالص ترین عبادت در حقیقت عزیزان گرامی،
کہ جو انسان انجام دے سکتا ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں، بھی فرماتی ہیں کہ تم خالص ترین عبادت کو انجام دو گے تو اللہ تعالیٰ بہترین مصلحت کو تمہارے لیے انجام دے گا۔ صرف چند دقائق میں اس مصلحت کو واضح کروں اور گفتگو کو مصائب کی طرف لے آؤں۔ مصلحت کیا ہے؟ مصلحت صلاح سے ہے، بہتری سے ہے۔ انسان بعض اوقات اپنی ناقص عقلی کی وجہ سے اپنی مصلحت کو نہیں سمجھ سکتا، وہ اپنی ناقص علم، ناقص عقلی، ناقص تجربات کی روشنی میں کسی چیز کو مصلحت سمجھ لیتا، وہ الگ چیز ہے۔ لیکن واقعاً زندگی کی مصلحت کو سمجھنا، کاروبار کی مصلحت ہے، مکان کی مصلحت ہے، مکان کہاں لینا چاہیے، کپڑا کیسا ہونا چاہیے، گروسری کہاں سے کی جائے، مصلحت ہے یہ بھی۔ صحیح جگہ سے صحیح چیز پرچیز کی جائے، خریداری کی جائے، مکان کہاں بنایا جائے، کاروبار میں پیسہ کہاں لگایا جائے، بیٹی کی شادی کہاں کی جائے، بیٹے کے لیے دلہن کہاں سے لائی جائے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب مصلحت ہے۔ یعنی واقعی مصلحت اگر نہ ہو تو انسان کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے۔ لہذا یہ دنیاوی مصلحت ہے جن کا نفع و نقصان جو ہے دنیا تک ہے، لیکن اگر ایمان کی مصلحت ہو، دنیا اور آخرت کی مصلحت ہو تو وہاں پر جو ہے وہ انسان کی عقل کام نہیں کر سکتی، صرف وہاں پر توسل کی ضرورت ہے، وہاں پر مکتب وحی کے تربیت یافتہ، مکتب وحی سے متصل ان نورانی ہستیوں کی ضرورت ہے جنہیں آل محمد کہا جاتا ہے۔ ان کے بغیر اصل ممکن نہیں ہے انسان کے لیے اپنی مصلحتوں کی شناخت کرنا یا ان تک پہنچنا۔ یہ اور اسی لیے مختلف عرفا نے فرمایا کہ اگر راہ طے کرنا چاہتے ہو دنیا اور آخرت کی تو امام حسین علیہ السلام سے توسل، امام حسین علیہ السلام سے رابطہ۔ عبد الکریم کفاش رسول اللہ سے متوسل ہوتے ہیں، یا رسول اللہ میں آپ کے فرزند مہدی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، تو کہتے ہیں کہ 1 سال تک شب و روز میرے حسین پر گریہ کرو۔ توسل، ارتباط، روحانیت، خلوص در حقیقت عزیزان گرامی۔ تو اگر دنیا کی یعنی پوری زندگی کی مصلحت ہو کہ ہمیں زندگی کیسے، کب، کہاں، کس طریقے سے گزارنی چاہیے، اس کے لیے کیا ہے، ہمیں در اہل بیت اور قرآن کی طرف آنا پڑے گا۔ بی بی فرمان من اسد اللہ خالصۃ عبادت، خالص ترین عبادت کو بھیجو گے، وہاں سے بہترین مصلحت تمہارے لیے آئے گی کہ تم میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ تم یہ دیکھو کہ تمہیں کہاں زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اور یہ جو خالص ترین عبادت ہے، اس کا ایک نتیجہ تقوی کا حصول ہے۔ عزیزان گرامی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، توجہ رکھیے گا کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، جو خلوص اختیار کرتا ہے، جو اللہ کے لیے خالص ترین عبادت کو بھیجتا ہے، خدا اس کے لیے راہ خروج بناتا ہے، راہ ہدایت کھولتا ہے، دریچے کھولتا ہے، راہ نور اس کے لیے در حقیقت واضح کر دیتا ہے۔ یجعل لہ مخرجا، اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا، دنیاوی دلدلوں سے نکلنے کا، شیطانی دلدلوں سے نکلنے کا ایک راستہ فراہم کر دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے کہ جہاں سے وہ گمان نہیں کر سکتا۔ توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، پس خالص ترین عبادت یہ ہے کہ انسان زندگی کو سمجھنے کے لیے در فاطمۃ الزہرا پہ آ جائے۔ ان کے بغیر ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ ائمہ توسل فرماتے ہیں، ائمہ صحیفہ فاطمیہ سے توسل فرماتے ہیں، اور مختلف عرفاء اور خصوصاً آیت اللہ بہجت نے فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی نیک کام کرو امام کے لیے تو 2 حوالے دو، ایک امام معصوم یعنی جو اس سے معصوم کر رہے ہو، ایک حوالہ ان کی ماں فاطمۃ الزہرا کا دو۔ توجہ رکھیے گا، ان کی ماں فاطمۃ الزہرا، جب 2 حوالے آ جائیں گے تو پھر در حقیقت وہ کام رد نہیں ہوگا۔ یہ بعض عرفاء نے فرمایا ہے کہ آپ کوئی ہدیہ بھیجیں امام زمانہ کی والدہ محترمہ نرجس خاتون سلام اللہ علیہا کو، اور ان سے کہیں کہ اپنے بیٹے سے کہیں کہ ہمارے لیے در حقیقت یہ کام انجام دے، تو جب ماں حکم دے گی تو پھر بیٹا مہدی کبھی نہیں ٹالے گا۔ لیکن اگر یہ ماں فاطمہ الزہرا ہو، میرا سلام ہو
واقعی میرا سلام ہو اپنی ماؤں پر، اپنی ماؤں بہنوں پر کہ جنہوں نے مکتب اہل بیت سے ہمیں آشنا کیا۔ آج شاید بہت سے لوگ ہوں گے جن کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے، وہ خاک کے نیچے سو رہی ہے، لیکن آج کی شب دعا کروں اے خدا جن کی مائیں نہیں ہیں اس دنیا میں، ان کی ماں پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی چادر کا سایہ، ان کی عصمت کا سایہ عالم برزخ میں ان پر، اور جن کی مائیں ہیں انہیں اپنی ماؤں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ افضل ترین مصلحت یہ ہے کہ انسان سمجھے کہ کیا کرنا ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن ان میں کتنے افراد ہیں جو بمقصد زندگی بسر کر رہے ہیں؟ عقل رکھنے والا عقل مند نہیں ہوتا، عقل کو استعمال کرنے والا عقل مند نہیں ہوتا۔ عقل مند وہ ہے جو عقل بھی رکھے، استعمال بھی کرے اور صحیح سمت اور ڈائریکشن میں استعمال کرے۔ یہ ہے مصلحت کہ انسان در حقیقت اپنی مصلحت کو سمجھے، خالص ترین عبادت کو سمجھے کہ یجعل لہ مخرجا، خالص ترین عبادت کرو گے خدا تمہارے لیے راہ کھولے گا۔ یہ فرمایا کہ اس کے لیے فرقان قرار دے گا، اس کے لیے فرق کرنے والا حق و باطل میں، اچھائی برائی میں، کہ مصلحت حقیقی کیا ہے، مصلحت غیر حقیقی کیا ہے، خداوند عالم اس کے لیے مصلحت قرار دے گا۔ بس عزادارو آپ کی زحمت کو تمام کیا ایام فاطمیہ ہے، شب شہادت ہے پاکستان میں، اور آج کی شب ماں موجود ہے، لیکن کل جب آئے گی شام قریبا، عزیزان گرامی کل ماں کا سایہ نہیں ہوگا۔ آج آخری رات ہے۔ بچے اکثر دیکھا کرتے تھے کہ یہ ماں ایک ہاتھ سے سارے کام انجام دے رہی ہے، خالص ترین عبادت اللہ کی کرنے کے ساتھ ساتھ بچوں کی، گھر کی، شوہر کی خدمت کرنا۔ یہ ماں ایک ہاتھ سے کام کیوں انجام دے رہی ہے؟ عزیزان گرامی بہت سے ایسے لوگ جن کی مائیں اس دنیا سے بیماری میں گزر گئی، امید ہوتی ہے کہ ماں صحیح ہو جائے گی، ماں ٹھیک ہو جائے گی۔ جن کی مائیں حیات ہیں انہیں ماؤں کی قدر کرنی چاہیے۔ جن کی ماں زندہ ہیں وہ جائیں ان کے ہاتھوں کو چومیں، کہیں ماں تیرا شکریہ، تو نے محبت محمد آل محمد ہمارے دل میں پیدا کی ہے، ہمیں آشنا کیا۔ اے خدا ہماری ماؤں پر اپنی رحمت نازل فرما، جنہوں نے آج اس فرشادہ سے ہمیں آشنا کیا۔ اے باپ تیرا شکریہ کہ تو ہمیں مادمی حلقوں میں لے کے گیا، تو ہمیں مسجد میں لے کے گیا، تو ہمیں مجالس و محافل میں لے کے گیا۔ اے خدا ہمارے باپوں پہ رحم فرما۔ عزیزان گرامی حسن حسین اور زینب کلثوم کو بھی امید تھی ماں بیمار ہے، ماں اچھی ہو جائے گی۔ یہ ماں کیسے بیمار ہے، یہ کیسے گھلی جا رہی ہے؟ عزیزان گرامی آپ کی خدمت میں عرض کروں، ناحلت الجسم، علامہ مجلسی نے کہ ناحلت الجسم، جسم کھلا جا رہا ہے فاطمہ زہرا کا۔ باقیت العین، رسول کے بعد کسی نے زہرا کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، مسلسل کے لیے معصبت الرأس، اپنے سر پر ایک رومال یا دوپٹہ باندھا ہوا بی بی نے، سر میں درد کی وجہ سے علماء نے بیان کیا اس سر درد کی وجہ یا گریہ ہے یا اس لعین کا ہاتھ ہے جو زہرا کے رخسار پہ اٹھا۔ جناب زہرا کا گوشوارہ ٹوٹ گیا اور آخر وقت شدید ترین درد میں مبتلا رہی۔ معصبت الرات منحدت الرکن، ارے جس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں وہ کمر سیدھی کر کے نہیں چلا کرتے۔ یہ 19 سال میں شہزادی کو کیا ہو گیا؟ بچوں کو امید تھی کہ ماں ٹھیک ہو جائے گی، بچوں کی عمر ہی کیا تھی، کوئی 10 سال کا، کوئی 7 سال کا، کوئی 6 سال کا، یہ بچوں کی عمریں تھی۔ اللہ اکبر۔ شوہر کی خدمت، شوہر کی دلجوئی، سیدہ کائنات نے
کبھی کوئی خواہش ظاہر نہیں کی، اپنا کوئی دکھ درد نہیں بتایا مولا کائنات کو۔ آخری مکالمے جو مولا کائنات کے اور سیدہ کائنات میں ہوئے ہیں، اس میں مولا علی یہی کہتے ہیں، فاطمہ زہرا، فاطمہ جان، آپ کو میرے گھر میں بڑی سختیوں کا سامنا کرنا پڑا، جناب حضرت کہتے علی مجھے شرمندہ نہ کیجیے۔ زہرا آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکی۔ زہرا کا جو غم تھا وہ ولایت کا غم تھا، اپنا سب کچھ قربان کر دیا بیوی نے، اپنا محسن دے دیا، اپنا گھر بار لوٹا دیا، اپنے بچے فدا کر دیے، زہرا نے اپنا گھر قربان کر دیا۔ مولا کائنات گھر میں تشریف لاتے ہیں تو بیوی کہتی ہیں، بیوی کا کام کیا ہوتا ہے؟ زوجہ کا کام یہ ہوتا ہے غم گساری کرنا، دل جوئی کرنا۔ حق خلافت غصب ہو چکا ہے۔ بیوی کہتی ہیں مولا علی میں نے سنا ہے لوگ آپ کے سلام کا جواب نہیں دیتے، لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ مولا کائنات نے سر کو جھکا کہا کہ کاش ایسا ہوتا، میں سلام کرتا ہوں اور لوگ جواب نہیں دیتے۔ اللہ اکبر۔ بیوی کہہ رہی کہ علی میں گھر میں ضرور ہوں لیکن مجھے معلوم ہے آپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس طریقے سے عزیزان گرامی، اس طریقے سے بیوی نے شب و روز گزارے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم آخری شب میں بیوی نے کیا کام کیا ہوگا، اپنے ہاتھوں سے بچوں کے لیے کھانا بنایا، گھر کی صفائی ستھرائی کی ہے بیوی نے، بچوں کے لیے لباس آمادہ کیے، دیکھو میرے بعد بچوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ام ایمن سے جو آپ کا مکالمہ ہوا تھا جس میں فرمایا تھا کہ جب یہاں مدینے میں جنازے اٹھتے ہیں تو خواتین کے جنازوں میں چادر ڈالی جاتی، ان کے جسم کے خد و خال واضح ہوتے ہیں، تو ام ایمن نے کہا کہ ہم نے حبشہ میں تابوت دیکھے ہیں، تو بی بی اس وقت مسکرائی تھی، کہا کہ میرے لیے بھی ایک ایسا تابوت بنا دینا۔ آخری شب یا آخری راتوں میں بی بی نے علی مرتضیٰ کو بلایا، اے علی فلا تعلم احدا، اے علی میری شہادت کے بعد کسی کو خبر نہ دیجیے گا، اے علی رات کی تاریکی میں مجھے غسل و کفن دیے گا، میں کہوں گا فاطمہ زہرا یہ شب کی تاریکی کا ذکر کیوں ہو رہا ہے، یہ رات کی تاریکی سے کیا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے؟ زہرا نہیں چاہتی کہ میرے بعد بھی علی کو میرے مصائب کا پتہ چلے، یہی وجہ ہے غسل دیتے وقت مولا کائنات 2 مرتبہ بلند آواز سے روئے، ایک دفعہ ظرف آب رکھے فاتح خیبر جس کو کوئی طاقت نہ ہلا سکی، ایک دفعہ ظرف آب رکھ کے رو رہا ہے، آواز بلند ہوئی، ام ایمن اسما نے کہا مولا یہ بتائیے کہ آپ تو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آہستہ رو، مگر خود بلند آواز سے گریہ کر رہے۔ مولا نے کہا زہرا نے اپنی پسلیوں کا غم مجھ سے بھی چھپائے رکھا۔ یا رسول اللہ شب شہادت آ گئی، شب فراق آ گئی، یا امیر المومنین دلوں کی تعزیت عرض ہے، ارے وہ ماں جو ہمیشہ بچوں کے غم کو جمع کرنے آتی ہے آنسوؤں کو، آج حسن و حسین و زینب ام کلثوم علی آئے ہیں، ارے فاطمہ زہرا کے غم میں رونے والوں،
ہائے فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں، اور دوسری مرتبہ جب وہ ایک دفعہ بلند آواز سے گریہ کر رہے جو مولا کائنات، جب غسل تمام ہوا تو ایک دفعہ باہر آئے مولا کائنات، تو شہزادی زینب نے دامن تھام لیا، بابا یہ دوسری مرتبہ گریہ کیوں کیا تھا؟ فرمایا بیٹا تیری ماں نے بازوؤں کے نیل کو بھی چھپا کے رکھا تھا۔ بس حضرت آخری روایت عرض کروں، بچوں کے لیے بڑا سخت تھا یہ لمحہ، لیکن علی مرتضیٰ نے منزل گزاری طے کی، جنازہ تیار ہو گیا۔ یا زینب ام کلثوم ہلمو، بیٹا حسن آ جاؤ۔ رات کی تاریکی میں جنازہ تیار ہوا، ماں کو غسل و کفن دینے کے بعد بچوں کو بلایا، آؤ بچوں ہلمو، جلدی کرو، ماں سے الوداع کرو، آج یوم ملاقات ہے آخری، کل روز قیامت ملاقات ہوگی۔ بس عزیزدارو، امام حسین آگے نہیں بڑھتے، کہتے ہیں کہ بابا جب تک ماں نہیں بلائے گی حسین بھی نہیں آئے گا۔ آئے زہرا یا رسول اللہ، روایت کے دن بندے کے من ٹوٹے، فاطمہ زہرا کے ہاتھ بلند ہوئے۔ علی کی شب فراق آ گئی، آ میرے حسن، آ میرے حسین، آ جا سینے سے لگ جا۔ بچے دوڑے، سینے سے لگے، حاطب کی آواز آئی، ملائکہ میں کوہرام بپا ہو گیا، علی مرتضیٰ بچوں کو ہٹا لو، قیامت ہو جائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہا ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، ہمارے ناسک، ہماری بخشش کا اور ہماری معرفت میں اضافے کا باعث قرار دے۔ بار الہا تجواسہ محمد آل محمد کا ہم سب کو سیرت اہل بیت و سیرت فاطمیہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہا تجواسہ محمد آل محمد کا جن مرحومین کے اصالِ ثواب کے لیے مجلس عزا منعقد کی گئی ہے، اس نور کو ان کی قبر تک پہنچا، ان کی قبر کو منور فرما، ان کے عالم برزخ کی مشکلات کو آسان فرما، ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما۔ بار الہا تجھ واسطہ محمد آل محمد کا ہمیں خلوص سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہا تجھ واسطہ محمد آل محمد کا ہم اس دار فانی سے دار عقبہ کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہا تجھ واسطہ محمد آل محمد کا جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں اور محمد آل محمد کے طفیل صحت کامل عاجلہ عطا فرما، جن کے مسکن کے، شادی کے اور ملازمتوں کے اسباب نے ان کے اسباب کو مہیا فرما، مقروض کا قرضوں کو ادا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما۔ خداوندہ جتنے بھی اسیر ہیں، اسیران کربلا کے صدقے میں ان کو رہائی عطا فرما۔ مسنگ پرسن ہمارے اور دنیا میں جہاں جہاں جو بے گناہ اسیر خصوصاً آیت اللہ ابراہیم زکزکی کو رہائی عطا فرما، دشمنان دین و عزاداری و پاکستان کو نیست و نابود فرما، عالم اسلام کو سربلندی عطا فرما، عالم کفر کو نیست و نابود فرما۔ بار الہا حضرت امام مہدی علیہ السلام کی راہ ہموار کرنے والے تمام سپاہیوں کو در حقیقت اپنی طرف سے فتح و نصرت خاصہ عنایت فرما۔ بار الہا تجھ واسطہ محمد آل محمد کا ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین، کہ ہمیں سیرت و ثقافت و تمدن و فرہنگ فاطمی اور اہل بیت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار و اعوان میں شریک فرما۔ امیر بھائی اگر واٹس ایپ پہ مجھے آپ نام بھیج دیں تو میں پھر ان کی تلاوت کر دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ و 3 دفعہ سورہ اخلاص کی درخواست ہے۔ مرحوم سید
زمرد حسین زیدی ابن سید طفیل حسین زیدی، اور مرحومہ سیدہ نرجس فاطمہ بنت سید اختر حسین، اور اگر نام مجھے سید عنایت حسین رضوی، سید ثروت حسین اور اقبال جہاں، اور جملہ مومنی مومنات کو اور عنایت رضا رضوی کو، جتنے بھی ہمارے شہداء ہیں ان سب کو اس فاتحہ میں شریک فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو غریق رحمت کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔